جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ جنگ لگ جائے، یا اللہ ہمارے اور دشمن کے درمیان جنگ لگ جائے، تمنا نہیں کرنی، لیکن جب چھڑ جائے تو پھر ڈر اور خوف نہیں دکھانا، پھر دلیری دکھانی ہے۔ پھر صحابہ کرام کی طرح حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑے صحابی ہیں، 4 بیٹے ہیں، وہ چاروں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ہوتے ہیں اور ہر غزوہ میں، جنگ میں، جہاد میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑی تمنا تھی کہ میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ گھر والوں کو کہا تو گھر والوں نے کہا، اپنے قبیلے نے کہا کہ بھئی آپ لنگڑے ہیں، معذور ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ بیٹھ جائیں آرام سے گھر میں، آپ کے بیٹے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرے بیٹے تو شہادت پا کر جنت میں جائیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول میں بھی جنگ احد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ معذور ہیں، آپ کو شریعت نے اجازت رخصت دی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ لنگڑی ٹانگ سے جنگ احد جیسے معرکے میں ایک معذور صحابی عمر بن جموح وہ شامل ہوتے ہیں اور اکڑ کر چل رہے ہیں، اکڑ کر وہ جیسے چل رہے ہیں، چھلانگے مار کر چل رہے ہیں، لیکن اکڑ کر دشمنوں کے درمیان آتے ہیں۔ اور آگے باپ ہیں حضرت عمر بن جموح، پیچھے ایک بیٹا بھی ساتھ دوڑ رہا ہے، اور کفر کی، کافروں کی، مشرکین کی صف میں گھس گئے ہیں اور ان پر وار کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخر کار یہ باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کا بیٹا دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب باپ بعد میں اپنے شہداء کو لے جانے کی باری آتی ہے، حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ وہ اپنے خاوند اور بیٹے کی لاشیں اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر مدینہ منورہ لے جا رہے ہیں، لیکن جیسے مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں اونٹ بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو مار کر زبردستی اٹھاتے ہیں۔ جیسے مدینہ، اب اس کے اوپر لاشیں ہیں ان شہیدوں کی، اس معذور شہید کی، حضرت عمر بن جموح کی۔ جب مدینہ منورہ کی طرف لے جاتے ہیں اونٹ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حضرت عمر بن جموح کی گھر والی اہلیہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، اونٹ کو ہم مدینہ کی طرف رخ کر کے لے جاتے ہیں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ سے فرمایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کچھ کہا تھا؟ کہا کہ اس نے جب گھر سے نکلتے ہوئے اس نے تلوار اٹھائی اور قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی، اللہم لا تردنا الی اہلنا، یا اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہ لوٹانا۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر دی، اب یہ شہید ہو کر بھی گھر نہیں جائے گا، اور احد کے پہاڑ کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے جہاں پر احد کے شہداء ہیں وہیں پہ دفن کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ہوا کرتا ہے۔